السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کہانی ہم لے کے آئے ہیں، اس کا عنوان ہے بھائی کا سایہ۔ کہانی یہ ایک سرد رات کا واقعہ ہے، جب کراچی کی گلیوں میں دھند چھائی ہوئی تھی اور آسمان پر تاریک بادل چھائے ہوئے تھے۔ عیسیٰ اور حسین، جو دو بھائی تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، ان کے والد کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا، اور اس کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا سہارا بن کر زندگی کو گزارنا سیکھا۔ عیسیٰ بڑا بھائی تھا اور اپنی محنت سے ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا، جبکہ حسین ابھی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ عیسیٰ نے اپنے بھائی کو ہمیشہ باپ کی طرح چاہا تھا اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ دن رات محنت کرتا تاکہ حسین کو اچھا مستقبل دے سکے۔ دونوں بھائیوں کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون تھا اور ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک رات جب عیسیٰ اپنی دکان بند کر کے گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک اجنبی سے ہوئی۔ وہ آدمی پراسرار نظر آتا تھا اور اس نے عیسیٰ کو روکتے ہوئے کہا، کیا تم عیسیٰ ہو؟ عیسیٰ نے حیرانی سے سر ہلایا اور کہا، ہاں، مگر آپ کون ہیں؟ اجنبی مسکراتے ہوئے بولا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، تمہارے لیے ایک پیغام ہے۔ عیسیٰ کا دل گھبرا سا گیا، لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا اور اجنبی کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ اجنبی نے اسے ایک سنسان گلی میں لے جا کر کہا، یہ پیغام تمہارے بھائی حسین کے بارے میں۔ اس کے بارے میں؟ حسین کے بارے میں ہے۔ عیسیٰ نے گھبرا کر پوچھا، حسین وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اجنبی نے خاموشی سے ایک تصویر عیسیٰ کو دی، جس میں حسین ایک اندھیرے کمرے میں بندھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عیسیٰ کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ اجنبی نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ حسین صحیح سلامت واپس آ جائے تو کل رات یہ رقم میرے حوالے کر دو۔ عیسیٰ کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی، مگر وہ حسین کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اجنبی نے پیغام دیا اور غائب ہو گیا۔ عیسیٰ نے رات کو سوچا کہ وہ یہ پیسے کہاں سے لائے۔ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی ناکافی تھا، مگر حسین کی محبت میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی سے قرض لے گا اور یہ پیسے جمع کرے گا۔ اس نے اپنی ماں سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خبر اسے توڑ دے گی۔ اگلے دن عیسیٰ نے ہر ممکن کوشش کی اور پیسے جمع کیے۔ اس کا دل ہر لمحہ حسین کے لیے بے چین تھا۔ رات کو وہ اس گلی میں پہنچا جہاں اس اجنبی سے ملاقات طے تھی۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے اجنبی کو دیکھا، جس نے مسکرا کر کہا، عیسیٰ سے رقم لی اور کہا، تم واقعی اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتے ہو، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ اس محبت کی قیمت بھی ہوتی ہے؟ عیسیٰ نے درد سے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، بس میرا بھائی مجھے واپس دے دو۔ اچانک اجنبی نے قہقہہ لگایا اور کہا، کیا تم نے سوچا کہ تم اپنے بھائی کو کیسے بچا سکتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس کمرے میں واقعی حسین ہے یا نہیں؟ عیسیٰ حیرانی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ خاموش کھڑا رہا۔ اجنبی نے اپنی جیب سے ایک اور تصویر نکالی اور عیسیٰ کے سامنے رکھی۔ یہ تصویر اس کی تھی، لیکن یہ ایک پرانی تصویر تھی، جب عیسیٰ اور حسین بچے تھے۔ اجنبی نے کہا، تم دونوں کی محبت کا امتحان لینا ضروری تھا۔ عیسیٰ نے غصے سے کہا، یہ کیسا امتحان ہے؟ تم کون ہو؟ اچانک اجنبی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور سامنے حسین کھڑا تھا۔ کون کھڑا تھا؟ حسین کھڑا تھا۔ اچانک اجنبی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور سامنے حسین کھڑا تھا۔ عیسیٰ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے حسین کو دیکھتے ہوئے کہا، حسین یہ سب کیا ہے؟ حسین نے نم آنکھوں سے عیسیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بھائی مجھے معاف کر دو، یہ سب میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں آپ کی محبت اور قربانی کو سمجھنا چاہتا تھا۔ آپ نے ہمیشہ میرے لیے اپنی زندگی کے ہر خواب کو قربان کر دیا، اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کے دل میں میری محبت کی کیا جگہ ہے۔ عیسیٰ نے حسین کو سینے سے لگا لیا اور کہا، تمہیں اس امتحان کی ضرورت نہیں تھی، میری محبت ہمیشہ سے تمہارے لیے تھی اور رہے گی، مگر یہ کھیل خطرناک تھا، تمہیں کبھی کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ حسین نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، مجھے افسوس ہے بھائی، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ میری خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور عہد کیا کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے اس طرح امتحان نہیں لیں گے۔ یہ رات ان کے لیے ایک یادگار رات بن گئی، جس نے ان کی محبت اور قربانی کے رشتے کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ اس کہانی کا پیغام کہ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچے بھائیوں کی محبت کسی بھی آزمائش سے گزر سکتی ہے۔ عیسیٰ اور حسین کی قربانی اور محبت کا رشتہ ہمیں دکھاتا ہے کہ سچائی اور خلوص کی بنیاد پر بنے رشتے آزمائش میں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔